سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق دوسرا درویش سیدھا ہوا، کمرے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا، مسکرایا اور بولا، میری کہانی پہلے درویش سے زیادہ ہولناک ہے۔ میں ایک نارمل، خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، کاروبار تھا، گھر تھا، اللہ نے اولاد اور دوست بھی دے رکھے تھے، صحت بھی اچھی تھی اور میں روز جم بھی جاتا تھا، مقدموں اور لڑائی جھگڑوں سے بھی بچا ہوا تھا۔ لیکن 5 سال قبل سردیوں میں مجھے زکام ہو گیا۔ زکام اس زمانے میں وائرل تھا، میرے پورے گھر کو ہوا اور وہ سب بہت جلد ٹھیک ہو گئے، لیکن میں نے اسے لائٹ لیا اور جو شاندے اینٹی الرجی اور اینٹی بائیوٹک سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن مرض بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے پھیپھڑے بلغم سے بھر گئے اور میری چھاتی سے خوفناک آوازیں آنے لگی۔ میں لیٹ کر سانس نہیں لے سکتا تھا، لہذا 24 گھنٹے کمر کے پیچھے 2 تکیے رکھ کر بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ اسپتال باہر سے خوبصورت تھا، کمرے 5 اسٹار تھے، عملے نے خوبصورت یونیفارم پہن رکھی تھی، جدید آلات بھی تھی اور ڈاکٹروں کے ناموں کے ساتھ پروفیسر اور 10 ڈگریاں بھی درج تھیں، لیکن عملی طور پر وہ سب نالائق اور ظالم تھے، لہذا اسپتال میں میرے ساتھ بکرے جیسا سلوک شروع ہو گیا۔ مجھے دنیا جہاں کی دعائیں دے دی گئیں۔ ایک ڈاکٹر آتا تھا، وہ ایک دعا شروع کرا دیتا تھا، دوسرا آتا تھا، وہ پہلی بند کر کے دوسری شروع کر دیتا تھا۔ نرسوں نے نسیں تلاش کرنے کی کوشش میں میرا پورا ہاتھ کھڈیر دیا تھا۔ میں بے شک بیمار تھا، مجھے سانس لینے میں دقت ہوتی تھی، لیکن میں جب ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھا تو میرے پورے جسم کا پورا سسٹم خراب ہو گیا، منہ سے لے کر معدے تک چھالے نکل آئے، میں کھانے پینے کے قابل نہ رہا۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈراپ اور نالی کے ذریعے خوراک دینا شروع کر دی، میرے دل پر بھی اثر پڑ گیا، مجھے دل کی دوائیں بھی شروع کر دی گئی، شوگر بے تحاشا بڑھ گئی، جس کے بعد انسولین بھی شروع ہو گئی، دماغ میں بھی کلاٹ آ گیا اور دماغ کے لیے دوائیں بھی سٹارٹ ہو گئی، ہڈیوں اور مسلز میں بھی درد ہونے لگے، مجھے پین کلر بھی دیے جانے لگے اور خون کی کمی بھی ہوگی، لہٰذا مجھے خون بڑھانے والی دوائیں بھی دی جانے لگی۔ آپ کمال دیکھیں، میں ایک دوا کھاتا تھا تو اس سے جسم میں سوڈیم کم ہو جاتی تھی، لہٰذا پھر مجھے سوڈیم دیا جاتا تھا، اس کے رد عمل میں میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا تو مجھے بلڈ پریشر کنٹرول کی دوا دی جاتی تھی، میرے جسم میں آدھا گھنٹے بعد درد شروع ہو جاتا تھا، مجھے پین کلر دیا جاتا تھا، اس سے میرے گردوں میں سوزش ہو جاتی تھی، سوزش کم کرنے کی دوا دی جاتی تو میری شوگر ڈراپ ہونے لگتی تھی، مجھے گلوکوز دیا جاتا تھا، گلوکوز سے دوبارہ شوگر بڑھ جاتی تھی تو انسولین کا شاٹ لگا دیا جاتا تھا، لہذا میں تختہ مشق بن گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، میں 2 ماہ اسپتال رہا، 60 دنوں میں 50 لاکھ بل بن گیا اور میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ دوسرا درویش رکا، لمبا سانس لیا اور ٹیشو پیپر سے اپنی گیلی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ کمرے کی فضا سوگوار ہو گئی، وہ تھوڑی دیر رکا اور پھر بولا، مجھے میرے گھر والوں نے زبردستی گھر شفٹ کر دیا، جس کے بعد میرا کمرہ چھوٹا سا اسپتال بن گیا، کمرے میں ہاسپٹل بیڈ لگ گیا، 7 آکسیجن کا ٹینک رکھ دیا گیا، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن گرنے کا آلہ بھی لگ گیا اور 14 دوائیں بھی شروع ہو گئی۔ میں ڈاکٹروں سے پوچھتا تھا، مجھے آخر بیماری کیا ہے؟ ان کا جواب ہوتا تھا، ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے پھیپھڑے آدھا کام کر رہے ہیں، یہ پوری آکسیجن نہیں لے رہے، بلغم سے بھرے ہوئے ہیں، ہم بلغم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نکلتی نہیں ہے اور اسے اندر جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جلتی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آپ کو اسٹیرائڈ دینے پڑ رہے ہیں، اسٹیرائڈ کی وجہ سے آپ کی شوگر بڑھ جاتی ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے انسولین دیتے ہیں تو شوگر اچانک کم ہو جاتی ہے، گلوکوز کی وجہ سے شوگر دوبارہ بڑھ جاتی ہے اور یہ آپ کے دماغ، آنکھوں اور گردوں پر اثر انداز ہونے لگ جاتی ہے اور ہم اسے دوبارہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اسے کنٹرول کرتے ہیں تو باڈی میں سوڈیم کم ہو جاتا ہے، اس کی مقدار بڑھاتے ہیں تو گردے متاثر ہونے لگتے ہیں، گردوں کی دوا دیتے ہیں تو معدہ جواب دے جاتا ہے، معدہ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے جوڑوں اور مسلز میں درد شروع ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کس چیز کا علاج کریں اور کس کو چھوڑ دیں۔ میں یہ سن کر پریشان ہو جاتا تھا،
جس سے میری نیند بھی اڑ جاتی تھی، لہذا ڈاکٹر نے مجھے نیند کی گولی بھی دینا شروع کر دی۔ یوں میں بستر کے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ وہ رکا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہم سب سوگوار ہو گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے منہ صاف کیا اور پھر بولا، دوستو آپ یقین کرو میں بستر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ پیشاب بھی بستر پر کرتا تھا، سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا، کھانا پینا بند تھا اور مکمل طور پر دوائیوں اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر تھا۔ اس دوران ایک اور مسئلہ بن گیا، مجھے قبض ہو گئی۔ مجھے 7 دن پیخانہ نہیں آتا تھا، لہذا مجھے انیمیا کے عمل سے گزارا جانے لگا۔ وہ بھی ایک خوفناک عمل تھا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اچانک انیمیا کے عمل کے دوران خون شروع ہو گیا۔ مجھے دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا۔ میری MRI ہوئی تو پتہ چلا میری چھوٹی آنت کالی سیاہ ہو چکی ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا اسٹیرائڈ کی کثرت اور قبض کی وجہ سے میری آنتیں پھٹ چکی ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا مجھے کہیں کینسر نہ ہو چکا ہو۔ یہ خبر میرے اور میرے خاندان کے لیے بم سے کم نہیں تھی۔ میری ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ کاروبار بھی میری غیر موجودگی کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، اور اب الٹا کینسر کی خبر نے رہی سے کسر پوری کر دی تھی۔ میری زندگی موت سے بدتر ہو گئی تھی۔ مجھے بہرحال ایک بار پھر اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ میری سرجری ہوئی اور میری آنت کا بڑا حصہ کاٹ کر میرے پیٹ پر اسٹول بیگ لگا دیا گیا۔ میں اب قدرتی طریقے سے اسٹول پاس نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پیٹ پر بیگ تھا۔ یہ جب بھر جاتا تھا تو میں اسے اتار کر صاف کرتا تھا۔ یہ انتہائی غلیظ اور بدبودار عمل تھا۔ میں ہر بار یہ کرتے ہوئے رو پڑتا تھا۔ دوسرا درویش رو پڑا۔ ہم سب اسے تسلی دینے لگے۔ وہ دیر تک دکھ اور افسوس کی صورتحال میں رہا اور پھر بولا، میں بیماری کے عالم میں موبائل فون پر قرآن مجید سنا کرتا تھا۔ ایک دن قرآن مجید کی ایک آیت میرے سامنے سے گزری۔ اس کا مفہوم تھا، ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تم اللہ سے مدد مانگو اور ہر رات میں اس کا شکر ادا کرو۔ یہ سن کر میرے دماغ میں روشنی کا جھماکہ ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں 24 گھنٹے اللہ سے معافی مانگتا تھا اور اس سے رحم کی اپیل کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 14 ماہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میرے ایک پرانے دوست ایک دن مجھ سے ملنے آئے، میری حالت دیکھی اور اس نے مجھے بتایا، دنیا میں اب ایسا علاج آ چکا ہے جس کے ذریعے اسٹول بیگ اتر جاتا ہے۔ امریکہ سے ایک سرجن ہر مہینے کراچی آتے ہیں اور مریضوں کا آپریشن کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ میرے لیے خوشخبری تھی۔ میں نے ان کے کہنے پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا۔ میرا آپریشن ہوا اور میرا مسئلہ 90% حل ہو گیا، لیکن میں اس وقت بھی 22 گولیاں اور کیپسول روزانہ کھا رہا تھا۔ میں ان سے جان چھڑانے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ کر میری دعائیں کم ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس دوران غذا کے ایک ایکسپرٹ سے رابطہ کیا۔ اس نے مجھے ڈائٹ پلان بنا کر دیا۔ میں نے چینی اور میٹھی چیزیں مکمل طور پر چھوڑ دی، کاربنز بھی 10% کر دی، روٹی ایک وقت کر دی، اور وہ بھی آدھی چاول میں 2 چمچ سے زیادہ نہیں لیتا تھا۔ کوکنگ آئل کی جگہ دیسی گھی اور ناریل کے تیل پر آ گیا۔ پانی روزانہ 5 لیٹر پیتا ہوں۔ ایکسرسائز ہر صورت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو لالچ، ہوس اور ٹینشن سے بچا کر رکھتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں۔ لہٰذا آج بہتر محسوس کرتا ہوں۔ وہ رکا، اپنی گیلی آنکھیں صاف کی اور پھر بولا، بھائیوں یاد رکھو، صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ ہو تو زندگی کی ساری نعمتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، اگر میرا بھی کوئی رب ہوتا تو میں اس سے صرف ایک چیز مانگتا اور وہ ہوتی صحت۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہم سب اب تیسرے درویش کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سیدھا ہوا اور بولا، بھائیوں